کہتے ہیں کہ زیادہ سیانہ بننا بھی گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج مجھے ایک بہت ہی اچھا واقعہ یاد آ رہا تھا جو کہ بہت زیادہ فنی ہے، اور آئی تھنک آپ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ تو مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی تو سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں۔ تو ہوا ایسے کہ یہ بات ہے فلسطین کے شاید کسی شہر کی۔ وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، تو اس کے پاس ایک اپارٹمنٹ تھا، اس کا اپنا گھر تھا جو کہ کافی زیادہ مہنگا تھا۔ تو اس پہ کسی نے کیس کیا ہوا تھا کہ اس بڑھیا نے ان کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا اس طرح سے کچھ۔ تو عدالت میں جب یہ کیس چلا تو وہاں پہ موجود ایک وکیل تھا، اس نے سیانہ بننے کی کوشش کی۔ اس نے وہاں پہ عدالت کو یہ کہا کہ میں یہ جو گھر ہے اس بڑھیا سے لینا چاہتا ہوں، اس شرط پہ کہ میں اس کو $3000 پے کروں گا ہر سال، اور جب یہ بڑھیا اس کا انتقال ہو جائے گا، جب یہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، جب یہ مر جائے گی، تو میں اس کی جو اپارٹمنٹ ہے، اس کی جو جائیداد ہے اس پہ قبضہ کر لوں گا۔ تب تک جب تک یہ زندہ رہتی ہے میں اس کو $3000 پے کرتا رہوں گا۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو بڑھیا ہے، یہ جو خاتون ہے، اس کی ایج کافی زیادہ ہے، آئی تھنک 60 سال تھی اس وقت۔ تو اس نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ یہ 10 سال جیے گی یا 5 سال یا 4 سال، کیونکہ اس کی ایج بہت زیادہ ہے، یہ اتنا زیادہ نہیں جی سکے گی۔ تو اس نے سوچا کہ میں تب تک اس کو ڈالر پے کرتا رہوں گا اور پھر اس کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ میں لے لوں۔ تو وہ جو بڑھیا تھی، وہ جو خاتون تھی، وہ اس بات پہ ایگری ہو گئی کہ ہاں یہ جو وکیل ہے یہ مجھے 3000 پے کرے گا، وہ بھی ہر مہینے، تاکہ میرے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کرا دیتی ہوں کہ اس جو اپارٹمنٹ ہے اس کا مالک یہ جو وکیل ہے یہ ہوگا۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اب وہ وکیل اس عورت کو ہر سال میرے خیال میں $3000 پے کرتا رہا۔ وہ اس کو ہر سال 3000 پے کرتا، بلکہ ہر سال پے نہیں کرتا تھا، وہ اس کو ہر مہینے 3000 پے کرتا تھا، $3000۔ تو اس طرح کرا کے ایسے ہوا کہ وقت گزرتا گیا اور سالوں گزر گئے۔ 60 سے وہ بڑھیا 70 سال کی ہو گئی، اور وہ جو وکیل تھا وہ اس کو پے کرتا رہا۔ وہ پھر 80 سال کی ہو گئی، اور پھر وہ 90 سال کی ہو گئی، ایون کہ وہ 100 سال کی ہو گئی، اور 110 سال کی ہو گئی۔ اتنے میں وہ جو وکیل تھا وہ خود 60-70 سال کا ہو گیا، اور وہ خاتون 116 سال کی ہو گئی، لیکن اس کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی زندگی دی، اور وہ جو وکیل ہے اس کو پے کرتا رہا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جتنی اس اپارٹمنٹ کی قیمت تھی اس سے زیادہ وہ جو وکیل تھا وہ اس بڑھیا کو پے کر چکا تھا۔ وہ جو وکیل تھا اس کو پیسے دے چکا تھا، وہ جو ڈالر میں اس کو پے کر رہا تھا۔ تو آئی تھنک 50 سے 53 سال میرے خیال میں، یا پھر 56 سال اس وکیل نے اس عورت کو پے کیا، اس کو ڈالر دیے، جس سے اس عورت نے اپنے اخراجات پورے کیے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت کا انتقال نہیں ہوا، اس بڑھیا کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ کہ جب وہ 116 سال کی ہو چکی تھی، وہ اپنی سالگرہ منا رہی تھی، تو تب تک وہ جو وکیل تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے انتقال کو 2 دن گزر چکے تھے۔ تو یہ جو کیس ہے یہ دوبارہ عدالت میں گیا، اور جو وکیل تھا جس نے یہ بولا تھا کہ میں تب تک اس کو پے کرتا رہوں گا جب تک یہ زندہ رہے گی، اس کو لگا تھا کہ کیونکہ یہ اس کی ایج زیادہ ہے، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، تو اس کا انتقال جلدی ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لمبی عمر دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت لمبی زندگی دی،
جبکہ وہ جو وکیل تھا وہ خود مر چکا تھا، اس کی اپنی زندگی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ جو خاتون تھی، وہ جو بڑھیا تھی، وہ ابھی تک زندہ تھی۔ تو دیکھیں ایسے بھی ہوتا ہے، آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ارے یہ تو بوڑھا ہے، اس کی تو زندگی جلدی ختم ہو جائے گی، تو اس کی ساری جائیداد مجھے مل جائے گی یا ایسا ہی کچھ، لیکن زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ تو اس وکیل نے جیسے زیادہ سیانہ بننے کی کوشش کی، اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے، اس کو یہ لگا کہ یہ بڑھیا جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی اور وہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لے گا، وہ اس اپارٹمنٹ کا مالک بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ 1-2 سال بعد اس عورت کا انتقال ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اس وکیل کو اپنا نقصان کرنا پڑا، اس کو اتنے سال انتظار بھی کرنا پڑا، اس کو اتنے سارے پیسے بھی دینے پڑے، لیکن اس کو وہ اپارٹمنٹ نہیں ملا، بلکہ اس کا اپنا انتقال ہو چکا تھا تب تک۔ لیکن یہ دیکھیں خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہ بڑھیا ابھی تک زندہ تھی۔ تو امید کرتی ہوں اس بات سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا کہ حد سے زیادہ سیانہ بننا، حد سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ آپ جتنے عقل مند ہیں، آپ کو چاہیے آپ اتنے ہی عقل مند رہیں، آپ ضرورت سے زیادہ سیانے نہ بنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے آپ بھی ایسا کوئی نقصان اٹھا لیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو، لیکن آپ کو بھی اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ کبھی بھی عقل مند نہیں بننا، بلکہ حالات جیسے بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، اور اپنی طرف سے کوشش کریں کہ آپ اچھا کریں، باقی آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، جو اچھا ہونا ہوگا انشاءاللہ اچھا ہو کے رہے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، اور ایک بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔